یہ جتنی مشقتیں برداشت کی ہیں، فرمایا سارے نبیوں کے سب سے زیادہ مجھے اشد الناس بلاء الانبیاء، دنیا میں سب سے زیادہ مصیبتیں نبیوں کو آتی ہے، تو حضور نے فرمایا سب سے زیادہ دین کی خاطر مجھے مصیبتیں، مجھے تکلیفیں دی گئی، مجھے ستایا گیا، آپ کو اپنوں نے بھی ستایا ہے، گھر والے جب کسی کو ستاتے ہیں نہ کرتے ہیں تو وہ تکلیف دل پہ لگتی ہے، چوٹ درد اس کی دل پہ لگتی ہے، تو انہوں نے فرمایا مجھے گھر والوں نے ستایا ہے، تو فرمایا جتنے انبیاء کو ستایا گیا سب سے مجھے زیادہ ستایا گیا، اس لیے اسی دین کی خاطر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کی خاطر آپ پتہ ہے، بتاؤ کتنی دفعہ گئے؟ حالانکہ ابو جہل یہ اسلام کا سب ترین مخالف تھا، عدو اللہ کا دشمن تھا، اللہ کے رسول کا دشمن تھا، لیکن 20 دفعہ ثابت ہے کہ ابو جہل بھی گھر کہ ابو جہل بھی جہنم سے بچے۔ جس قدر اللہ کے نبی کے دل میں رحمت تھی، رحمت للعالمین ہے، شفیق مہربان نبی ہے، کریمانہ ذہن رکھتے تھے، رحیمانہ شفیقانہ ذہن تھا کہ ابو جہل بھی بچے، یہ جہنم سے پتہ تھا کہ اگر خدا نہ خاصہ یہ مر گیا ایسے ہی جیسا کہ وہ مر گیا تو ہمیشہ کی جہنم میں۔ تو نبی بھی اللہ پاک موافق مقدار میں خیر خواہی کا معنی رکھتے ہیں کہ نبی کو تنگ بھی کیا جاتا ہے، پھر ہمیں کو تنگ کر کے دکھائے، دوسرے دن اس کے پاس نہیں جائیں گے، وہ یہ کہہ کے ایسے اٹھا کے آ جاتے ہو ہم بھی ملے تمہیں۔ یہ عام بندے دیکھو کائنات کا سردار ہے، ساری کائنات جن کی ہونے نکت ہے، جن کے لیے اللہ نے کائنات کی زمینوں کو کھڑا کیا ہوا ہے، اس سے آپ لوگ کہتے ہیں ذلیل ترین دنیا کے لوگ، کمینے ترین لوگ یہ کہنے والے تھے آپ کو نبی نے ہم آپ کی بات سنتے نہیں، آپ ہم سے اتارے جاتے، مایوس کیوں نہیں ہو جاتے کہ ہم آپ کی بات نہیں سنتے ہیں تو آپ بار بار کیوں آتے ہو؟ یہ عظیم ترین لوگ اور عزیز ترین آدمی کو کہنے والے ہیں، ساری کائنات کے سردار، لیکن اللہ کے نبی سے پھر بھی کہتے ہیں ان کی بات ہمیں کو کہہ کے دکھائے دوبارہ کیوں آپ کا بڑے دوبارہ ہو جائے گا، لیکن نبی کے دل میں اتنی شفقت ہوتی ہے کہ وہ بار بار جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ترقے کتنا روئے کس قدر بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے کہ اللہ کہنے کہ جہنم سے بچے، کسی نہ کسی جہنم سے بچے۔ عبداللہ بن ابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا سخت ترین دشمن تھا اور رئیس المنافقین تھا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین پر توبت لگانے میں سر فلس تھا، سادہ بانوشی سے بھی دوسرے یہ سارے ساتھ تیار کی تھی، لیکن جب اس کے وقت انتقال کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خودہ بھی دے دیا، ان کا بیٹا عبداللہ وہ صحابی تھا، اس کی دل جوئی کے لیے اللہ کے نبی نے خودہ بھی دے دیا، نماز بھی نہ لیا تک کہ پڑھا دی علماء کہتے اس قدر رحمت تھی دل میں کہ یہ بچ گیا جہنم سے ورنہ مارا جائے گا بیٹا۔ کیسی کام غالب تھی عمر رضی اللہ عنہ، حالانکہ آلے بھی ہیں اور کہا یا رسول آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دعوت مدد کے اللہ کے نبی کا روکا، یا رسول اللہ نہ پڑھائے جانا، اللہ کے نبی نے کہا عمل ابھی تک منع نہیں کیا گیا، ہم پڑھائیں گے، ہمارے حسن سلوک یہ حسن سلوک ان کے گھر والوں پہ اثر کرے گا، دل میں کوئی مان لے آئے گے، اسلام لے آئے گے، ہمارا گروہ پورا ہو جائے گا۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگ اسلام لانے، اگر ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں گے تو یہ لوگ اسلام قبول کریں گے جس سے ہمارا فائدہ ہوگا۔ اب منع کیا گیا نہیں، تو میں نے رسول اللہ نے بھی منع کیا گیا، میری ماں نے ہماری غیرت قبول نہیں کرتی کہ اس کے مادہ ذرا آپ پڑھائیں، بہرحال آپ نہ پڑھائیں، لیکن اللہ کے نبی نے پھر بھی پڑھا دیا۔ عمر بھی عظیم شان والے تھے، اللہ کے نبی سارے ستارہ میرے صحابہ کا تجربہ یہی مقتدی تم میرے سارے صحابہ ستارہ بھی مانے تھے۔ عمر کی رائے پہ بعض علماء کہتے ہیں 17، بعض علماء کہتے ہیں 27 آیات اللہ نے اتاری، ان میں سے ایک یہ بھی ہے اللہ تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره، اللہ کے نبی نے جنازہ تو پڑھا دیا، پھر انہوں نے شام میں رسول کو میں میرے پیارے رسول ہے عمر جیسے کہتے ہیں ویسے ہی ہونا چاہیے تھا، اے میرے حبیب آج کے بعد نماز نہیں قبر میں تشریف لے گئے، اللہ رسول نے منع کر دیا۔ تو بہرحال شبت اتنی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کوئی بھی جہنم میں رہے تو بھائی وہ کام ہمارے پر منتقل ہوا ہے، اللہ نے اس نسبت ہمیں دی ہے، ہماری نسبت کو انبیاء علیہ السلام کی نسبت سے اللہ نے متمدد فرمایا ہے، ہم آپ لوگ نہیں ہیں، خاص لوگ ہیں، اللہ کے نبی نے ہم پہ اعتماد کیا ہے، اللہ نے شان ہم پر اعتماد کیا ہے اور ہمیں بہترین قرار دیا ہے کہ لوگ بنا پریشانی اپنی جنت بنانا، اپنی جنت کی جستجو اور کوشش میں لگ رہے ہیں، کیا کمال ہے؟ لوگ جنم میں جا رہے ہیں اور بتانے بے دین ہو کر مار رہے ہیں اور اسلام سے دین سے اللہ اللہ کے رسول سے دور ہو رہے ہیں اور اللہ کی نماز اور روزے کی کمی ہوئی کیا ہم جنت میں چلے جائیں؟ ہماری جنت کسی نے کس طریقے سے بن جائے، لیکن سب کی فکر کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک کام دی ہے، ایک شکل دی ہے اور کوئی طریق دی ہے جس کے ذریعے سے آپ کام کر سکتے ہیں، لیکن یہ طریقہ نہیں تھا، نہیں تھا ہوتا تھا، اللہ پاک نے ہمارے دروازے میں یہ کام جاری کر دیا، طریقہ دے دیا، اسلوب اللہ تعالیٰ نے دے پڑھایا، اصول دے دیا، اس کے ساتھ ہم کام کریں
ہمارے ہم کی مدد تھے حاجی صاحب غلام رسول صاحب، وہ کہتے تھے جب حکومت شروع ہوئی تھی 500 جماعت سال کی، اللہ جل سے جیسے کو ختم ہوا ملے 1000 جماعت ریبٹ پہنچی اس وقت کے بعد. اب دور سے مدد کتنی بنی اللہ پاک نے تاکہ نبی سال آسان کی لوگ دنیا میں جماعتیں باقی کر رہی ہیں، اللہ پاک نے بتا دی ہے. آپ دنیا میں جائیں سفر کر کے دیکھیں، وہاں جائیں گے جماعتیں آپ کو نظر آئے گی، تو اللہ نے کتاب کے ہم جاتی ہے، ہم بھی اس میں داخل کریں کہ پیچھے نہ رہ جائیں. دیکھ دیکھ کے مدد مدد کی اثر زندگی بیچ گئی آگے بڑھے. اللہ کی قسم ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. یہ لوگ جو ہیں فرمایا یہ فسادین امت ہے، امت محمد، یہ لوگ جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، ان کا مقابلہ ہو نہیں سکتا کسی صورت میں. اللہ کے راستے میں بندہ نکلا ہوا ہو، دوسرے گھر کا نماز روزہ گھر کی عبادت اور ریاضت ہر کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کبھی برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے. اگرچہ ان سے تمہیں جب یہ بتائیے، اگرچہ وہ پورا طریقے سے پابندی لگا رہے، ان میں سستی اور غفلت ہے، جیسا کیسا بھی ہے، جو اللہ کا گھر چھوڑ دیتا ہے نا، اللہ کے اندر قدردان ہے. اللہ کے لیے گھر چھوڑ دینا، اللہ کے لیے اپنے بچوں کو چھوڑ دینا، وطن عزیز کو چھوڑ دینا، پتا کر کے دھکے کھانا اور کڑوی اور کسی کی باتوں کو سننا اور تار و تشریح کو برداشت کرنا اور گرمی سردی کو برداشت کرنا صرف اللہ کی رضا میں. اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ کی قسم اللہ بہت بڑے برابر مرتبے دیں گے، کبھی برابر نہیں ہو سکتے. وہ لوگ اللہ کے راستے میں نکلے ہوتے ہیں اور وہ لوگ عجیب منظر ہوتا ہے. اللہ کا مطلبہ نہیں کہاں ہے وہ لوگ اللہ کے راستے میں نکلے ہوتے تھے، اپنے بازار معاملات کو لے کر نکلے تھے. اللہ پاک کو کیا مطلبہ دیں گے؟ مشرک کے تیروں میں سیر کرتے ہو. کیا مطلب اس قدر خطرناک دن ہوگا؟ ذرا صبر کرو، تم میں صبر کرتے رہتے تھے. 50,000 سال کا دن ہے، سورج بالکل قریب ہوگا، زمین تاپے بھی ہوگی. اس وقت کیا منظر ہے ہوگا گرمی کا، کیا شدت ہوگی. اللہ پاک کی پہاڑیوں جب بارشان ہوگی اس وقت ایسے کچھ لوگ ہوں گے میں اینا متجالسین فی اللہ، اینا متحابین فی اللہ، اعلان ہوں گے وہ لوگ مختلف علاقوں کے تھے، اللہ کے لیے محبت کرنے والے تھے، اللہ کے لیے ایک جگہ پر بیٹھنے والے تھے اور اللہ کے لیے جڑنے والے تھے. تو فرمایا وہ اللہ پاک مشرک کی اوپر سیر کا موقع نہیں، تفریح کر کے تفریح کیا منظر ہوگا یہ ایسے لوگوں کے لیے ہوگا. تو اللہ نے موقع دیا زندگی باقی ہے، اس لیے مرنے سے پہلے میں کچھ کر دیں. ابھی کون سی ہماری موت آ گئی؟ ارے تو نہیں ہے تو موت سے پہلے ہم اس کام میں کریں. اس کے لیے تقاضے ہیں، تقاضوں کو پورا کرنا، آگے بڑھے ہاتھ کرنا. جہاں رکا ہوا نہیں تو وہاں سے آگے نہیں بڑھے. اس کے 4 مالی لگے، 4 ماہ لگے، جن کے تمہارے مکمل ہو چکے ہیں وہ سال کے لیے 7 ماہ کے لیے اپنے آپ کو آگے پیش کرے، کوشش کرے کہ اللہ میرے سب سے پہلے سال کا کرا سال کی جماعت اللہ کے راستے میں سال دینا سیکنڈری بھی نہیں سکے. ہر بندہ کے اللہ نے محسوس کر کے میں نے تھوڑا کیا ہے، جتنا کرنا نہیں کیا کرنے کے بعد دو افسوس ہوگا میں تھوڑا کیا. اس لیے سال کی یہ کون کیا ہے فرمان سال کے اور کون جا رہے ہیں سال کے لیے حمد کریں، سال کے لیے نہ کروں. اللہ کے لیے کچھ مشکل ہے.